تفسیر ابن کثیر اور سورہ یوسف یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1. الف لام را. These are the verses of the book that is clear. یہ الف لام را حروف مقطعات ہیں اور اللہ اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ آیتیں ہیں اس روشن کتاب کی، یعنی بہت ہی جو بالکل صاف اور شفاف بالکل کلیئر کتاب ہے اس کی یہ آیتیں ہیں. پھر ہے آیت نمبر 2. Verily we have sent it down as an Arabic Quran in order that you may understand. اور یقیناً ہم نے اس کو اتارا ہے عربی قرآن میں کہ تمہاری زبان عربی ہے، تو ہم نے عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو، اس سے عقل تمہیں آئے اور اس سے وزڈم تمہیں سیکھنے کو ملے. آیت نمبر 3. We relate unto you the best of stories through our revelations unto you. ہم تمہیں سنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں سب سے بہترین قصہ. ہماری اس قرآن یعنی اس ریویلیشن، اللہ کی یہ جو کلام ہے، اللہ کے کلام، اس کے ذریعے سے آف دس قرآن، یعنی یہ قرآن جو ہے اس کے ذریعے سے ہم تم کو بہترین قصہ سناتے ہیں. اینڈ بیفور دس، اور اس سے پہلے یو ور امنگ دوز who knew nothing about it. تو اس سے پہلے آپ جو ہے وہ جو کچھ بھی نہیں جانتے ان میں سے تھے، یعنی کہ آپ مطلب غافل تھے، آپ کو نہیں معلوم تھا کچھ بھی، آپ کچھ بھی نہیں جانتے تھے. قرآن، کوالٹیز آف دا قرآن، قرآن کی کوالٹیز یعنی اس کی صفتیں. اللہ سے اللہ کہتا الف لام را. In the beginning of Surah Al-Baqarah we talked about the separate letters یعنی کہ حروف مقطعات، یعنی ہر ورڈ، ہر جو لیٹر ہے وہ الگ الگ ہے، کٹا ہوا. تو الف لام میم جو تھا شروع میں سورہ بقرہ میں، اس کے تعلق سے ہم نے اس کو پڑھ چکے ہیں ابن کثیر میں. اللہ سے تلک آیات الکتاب، دیز آر دا ورسز آف دا بک. یہ ہے آیتیں اس کتاب کی، ان ریفرنس ٹو دا کلیئر قرآن، یعنی کہ جو قرآن بہت ہی صاف ہے، بہت ہی مطلب کھلی کتاب ہے، وہ اس میں کہیں بھی کوئی ایمبیگوس میننگ نہیں ہے. تو اسی لیے جو ریفرنس یہاں دیا جا رہا ہے کلیئر قرآن، دیٹ از پلین اینڈ اپرنٹ، بالکل سیدھا سادہ صاف اور شفاف. اینڈ ایکسپلینس، کلیریفائز، اور ہر چیز کو وہ بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے، ہر چیز کا خلاصہ ہے اندر. اینڈ میکس نون دا انکلیئر میٹرز، اور وہ جو صاف نہیں ہے معاملات وہ اس کو بھی مطلب بتلاتا ہے پورا. المبین، دیٹ از کلیئر، اس کا مطلب ہے ایک دم کلیئر. مبین یعنی ایک دم کلیئر. اللہ said next انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. Verily we have sent it down as an Arabic Quran in order that you may understand. یقیناً ہم نے اتارا ہے اس کو عربی قرآن بنا کر تاکہ تم اس سے عقل لو، وزڈم لو، اس کو سمجھو. تعقلون جو ہے اس میں عقل، عین قاف لام، عقل ہے. اور عقل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سمجھنا، اس میں وزڈم بھی ہے اندر. The Arabic language is the most eloquent, plain, deep and expressive of the meanings that might arise in one's mind. عربی زبان جو ہے
وہ بہت ہی مطلب اس کے اندر بہت ہی فصیح ہے ایک دم، اور بہت اچھی اور بہت صاف اور سادہ، اور اس کے میننگ بہت گہرے اور بہت ہی ایکسپریسو، اس کے جو مطلب ہوتے ہیں اس کو وہ بہت ہی اچھی طرح سے ظاہر کرتی ہے. دیٹ مائٹ ارائز ان ونز مائنڈ، یعنی انسان کے دماغ میں وہ جیسے آئے جیسے. Therefore the most honorable book، اسی لیے تمام کتابوں کے اندر سب سے باعزت کتاب ہے قرآن. اسی لیے قرآن کی عزت ہم کو بھی کرنا چاہیے. وہ خود آنریبل بک ہے تو ہم کو بھی اس کو آنر دینا ہے، اس کو عزت دینا ہے. واز ریویلڈ ان دا موسٹ آنریبل لینگویج، اور جو بہت ہی باعزت لینگویج ہے، بہت رچ لینگویج ہے عربی، اللہ نے اس زبان میں نازل کیا اس کو. ٹو دا موسٹ آنریبل پروفیٹ اینڈ میسنجر، اور جو سب سے زیادہ عزت والے آنریبل پروفیٹ اور میسنجر یعنی نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ آیا یہ نازل ہوا قرآن. ڈیلیورڈ بائی دا موسٹ آنریبل اینجل، اور جو سب سے باعزت فرشتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، ان کے تھرو اللہ نے اس کو بھیجا. ان دا موسٹ آنریبل لینڈ آن ارتھ، پوری دنیا کی زمین پر سب سے آنریبل جگہ، باعزت جگہ جو ہے وہ ہے مکہ. تو اللہ نے مکہ میں اس کو نازل کیا. اینڈ اٹس ریولیشن اسٹارٹڈ ڈیورنگ دا موسٹ آنریبل منتھ آف دا ایئر، رمضان. اور اس کی وحی آنا شروع ہوئی، یہ نازل ہونے لگا سب سے باعزت مہینے میں جو کہ رمضان کا مہینہ ہے. Therefore the Quran is perfect in every respect، ہر لحاظ سے قرآن جو ہے وہ پورا صحیح اور کامل ہے، اس میں کہیں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے. سو اللہ said نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. We relate unto you the best of stories through our revelations unto you of this Quran. ہم سناتے ہیں تمہیں سب سے بہترین قصہ ہمارے اس ریولیشن یعنی اس قرآن کے ذریعے سے، یعنی اس وحی کے ذریعے سے جو کہ یہ قرآن ہے. And before this you were among those who knew nothing about it. اس سے پہلے تو آپ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، آپ ان میں ہی تھے جو نہیں جانتے کچھ بھی. ریزن بیہائنڈ ریویلنگ آیا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی. آن دا ریزن بیہائنڈ ریویلنگ آیا، سورہ یوسف آیت نمبر 3 جو ابھی ہم نے پڑھی، اس کے نازل ہونے کی وجوہات. ابن جریر الطبری ریکارڈڈ that Abdullah bin Abbas رضی اللہ عنہما said they said، یعنی کہ ابن عباس جو ہے انہوں نے کہا they said oh Allah's messenger why not narrate to us stories. تو جب انہوں نے لوگوں نے جب کہا کہ او یا رسول اللہ آپ ہمیں قصے کیوں نہیں سناتے. لیٹر آن دس آیا واز ریویلڈ، اور پھر کچھ وقت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم سناتے ہیں تم کو، بیان کرتے ہیں. وی ریلیٹ انٹو یو دا بیسٹ آف اسٹوریز، یعنی تمام جو قصے ہیں ان کے اندر سب سے بہترین، سب سے عمدہ جو قصص جو ہے اس کو ہم سنا رہے ہیں. There is a hadith that is relevant upon mentioning this honorable ayah، یعنی اس آیت کے نازل ہونے پہ حدیث ہے which praises the Quran، جس میں حدیث میں یعنی کہ مطلب جیسے قرآن کے اندر مطلب تعریف and demonstrates that it is sufficient for needing all books besides it، کہ یہ
چیز قرآن جو ہے وہ اس چیز کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ کافی ہے، کہ دوسری ان کے علاوہ اور کوئی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ کافی ہے. امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ a narration from جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ that کہ انہوں نے کہا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ came to the prophet with a book that he took from some of the people of the book. حضرت عمر جو ہے رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک کتاب لے کر جو انہوں نے اہل کتاب سے لیا تھا، اہل کتاب کے جو لوگ ہیں ان سے لیا تھا. عمر began reading it to the prophet who became angry. تو جب حضرت عمر نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک دم غصے میں آ گئے. He said متحوکون فیہا یا ابن الخطاب، Are you uncertain about it ابن الخطاب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ او ابن الخطاب، کیا تمہیں اس پر یقین نہیں، یعنی قرآن پہ. والذی نفسی بیدیہ لقد جئتکم بہا بیضاء نقیۃ لا تسألوہم عن شیء فیخبروکم بحق فتکذبونہ او بباطل فتصدقونہ. والذی نفسی بیدیہ لو ان موسیٰ کان حیا ما وسعہ الا ان یتبعانی. تو انہوں نے کہا آر یو انسرٹن اباؤٹ اٹ ابن الخطاب، تو کیا تمہیں اس کے اوپر مطلب تم اس کے اوپر شک میں ہو یا یقین نہیں ہے؟ پھر انہوں نے کہا بائی دا ون ان ہوز ہینڈ از مائی سول، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. I have come to you with it white and pure. میں تو تمہارے پاس آیا ہوں، تمہارے یعنی سب لوگوں کے پاس تمہارے پاس آیا ہوں اس کو لے کر بالکل سفید اور بالکل صاف ستھرا پیور قرآن. Do not ask them about anything. ان سے کچھ بھی مت پوچھو. For they might tell you something true and you reject it. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں حق بات اندر جو کہیں کہیں چھوٹ گئی ہے اللہ کی بولی ہوئی بات جو ان کی کتاب میں تورات میں، تو اگر وہ کہیں نہ کہیں رہ گئی ہے کوئی اب اللہ کی بھیجی ہوئی بات اور انسانوں کی جو اندر شامل ہو گئی مکس ہو گئی مکسچر ہو گیا ہے وہ، تو کہیں وہ لوگ حق بات بولے اینڈ یو ریجیکٹ اٹ اور تم اس کو رد کر دو یہ سوچ کر کہ یہ تو ان کی بنائی ہوئی بات ہوگی. اور they might tell you something false and you believe it. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی جھوٹ بول رہے ہو اور تم اس پہ ایمان لے آؤ. کتنی بڑی بات ہے دیکھو. By the one in whose hand is my soul، اور اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم ہے. If Musa were living he would have no choice but to follow me. اگر موسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہوتے تو ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ مجھے ہی فالو کرتے، یعنی قرآن کو ہی فالو کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے. امام احمد رحمہ اللہ also recorded a narration from Abdullah bin Thabit who said رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے جب کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ came to Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم and said کہ حضرت عمر جو ہے رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا او messenger of Allah یا رسول اللہ I passed by a brother of mine from the tribe of Qurayza. تو میں ایک مطلب میرے اپنے جو میرا جو ٹرائب ہے قریظہ
اس میں سے میں اپنے ایک بھائی کے پاس سے مطلب گزرا، بھائی یعنی سگا بھائی نہیں، میں اپنے ایک بھائی کے پاس سے گزرا قریظہ کے ٹرائب کے. سو ہی روٹ سم کمپریہنسو اسٹیٹمنٹس فرام دا تورا فار می. تو انہوں نے میرے لیے تورات میں سے کچھ بہت ہی جامع جملے جو ہے وہ مجھے مطلب میرے لیے لکھ کے دیے. شوڈ آئی ریڈ دیم ٹو یو؟ تو کیا میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ The face of Allah's messenger changed with anger. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل غصے میں آ گیا. So I said to him, don't you see the face of Allah's messenger? تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے میں کتنا آ گیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ said, we are pleased with Allah as our Lord. تو حضرت عمر جو ہے انہوں نے فوراً اس بات کو کہا کہ رضیت باللہ ربا، اسلام ایز our religion و اسلام دینہ، and محمد صلی اللہ علیہ وسلم as our messenger, and محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی. یعنی انہوں نے کہا میں راضی ہوں کہ اللہ ہمارا رب ہے اس بات پہ، اور اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول اور نبی ہیں. So the anger of the Prophet subsided and he said, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جو ہے وہ ایک دم بیٹھ گیا، ٹھنڈا ہو گیا. and انہوں نے کہا والذی نفس محمد بیدیہ لو اصبح فیکم موسیٰ ثم اتبعتموہ وترکتمونی لزللتم انکم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین. تو یہ حدیث جو ہے انہوں نے کہا by the one in whose hand is Muhammad's soul. انہوں نے کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. If Musa appeared among you, اگر موسیٰ علیہ السلام ابھی تم میں ظاہر ہوں، یعنی کہ تم میں اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام ہوں، and you were to follow him، اور اگر تمہیں ان کی اتباع کرنی پڑے، تم کو ان کو فالو کرنا پڑے، abandoning me، مجھے چھوڑ کر، then you would have strayed، تو تم سب کے سب گمراہ ہو جاتے ضلالت پہ. Indeed you are my share of the nations، تو میری امت میں تم میرا ایک حصہ، اس امت کا ایک حصہ ہو تم. And I am your share of the prophets، اور نبی رسولوں کے اندر میں تمہارا حصہ ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس بارے میں کہ ہم کو ان کی کتابوں کو نہیں پڑھنا چاہیے اور نہ ہی اس کے اندر جانا چاہیے دیکھنے کے لیے کہ اندر کیا ہے کیا نہیں، کیونکہ اس میں تو جھوٹ سب ملاوٹ ہے ہی. لوگوں نے، پریسٹوں نے، ان کے رہبائیوں نے سب بہت کچھ لکھا ہے اپنے آپ سے بھی. بہت سے لوگوں نے سوچا ہم اپنی یادداشت میں سے لکھ لیں گے، پر تورات تو گم ہو گئی نا، اس دنیا سے گم ہو چکی ہے. جو ان کے پاس ہے وہ اصلی تورات ہے ہی نہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا